آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں بھی تصاویر لگی ہوں گی اور جس گھر میں کتے ہوں گے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اب آپ بحث کریں یا جو مرضی کریں, نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے. جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اینیمیٹ چیزوں کی, لائک فار ایگزامپل لوگوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں, جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو یہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ ریموو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, جبریل علیہ السلام نہیں آئے, نبی گھر نہیں آئے تو ہمارے گھر کیا ہے, تو وہاں تو. اور اسی لیے اچھا کتا رکھنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی شرائط ہے. اگر فار ایگزامپل گارڈ ڈاگ آپ نے رکھا ہوا ہے, یا اگر آپ کی بکریاں چراتے ہیں تو ان کے لیے مینجمنٹ کے لیے کتا رکھا ہوا ہے, یا پھر فار ایگزامپل آپ شکاری ہیں, شکار کے لیے آپ نے کتا رکھا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنی لیونگ اسپیس میں نہ ہو. اور وہ تو بالکل ہی بری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس صوفے پہ آ رہا ہے, صوفے پہ بیٹھ رہا ہے, نجاست ہر جگہ پھیلا رہا ہے اور آپ کے منہ چاٹ رہا ہے. نجاست کائنات کی سب سے بدترین نجاست ہے. اس کی جو تھوک ہے کسی اور چیز کو 7 دفعہ دھونے کا نہیں کہا گیا, اور اول اور آخر مٹی سے نہیں کہا گیا سوائے کتے کی نجاست کے. اس میں جرم جتنے ہوتے ہیں سائنس ابھی پروو کرتی ہے وہ کس قسم کا وہ غلیظ ہوتا ہے. جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا, کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جایا جائے. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, وہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے, وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے, کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے.